پارہ نمبر 16 ہے اور پارہ نمبر 16 کا رکوع نمبر 1 ہے۔ اس رکوع میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے اور اس بستی میں پہنچ کر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے بستی والوں سے کھانا مانگا۔ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو دیکھا اور حضرت خضر نے اس دیوار کی مرمت کر کے اس کو صحیح بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو آپ اس دیوار پر اجرت لے سکتے تھے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہو گیا، اور پھر انہوں نے ان واقعات کی حکمت بتاتے ہوئے فرمایا کہ کشتی کو میں نے اس لیے عیب دار کیا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں سے ان کی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ میں نے چاہا کہ میں کشتی کو عیب دار کر کے اس کشتی کو بچا لوں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جس لڑکے کو قتل کیا اس کے والدین ایمان والے تھے، اور یہ اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا کفر اور سرکشی کرے گا اور اپنے والدین کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بہتر ہوں اور صلہ رحمی کریں۔ پھر تیسرے واقعے کے بارے میں فرمایا کہ یہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا۔ بچوں کا باپ نیک انسان تھا، اس لیے رب نے چاہا کہ بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں، اور فرمایا یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے اور میرا اپنا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ کے ہر کام میں مصلحت اور گہری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر واقعے میں اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے قصہ ذوالقرنین۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اس کو ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ وہ ایک عادل بادشاہ تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 مہمات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کی پہلی مہم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ چلا اور اپنے راستے پر غروب آفتاب کی حد تک پہنچا تو سورج کو کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ وہاں اسے ایک قوم ملی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں یہ قدرت ہے، چاہو تو تکلیف پہنچاؤ، چاہو تو نیک رویہ اختیار کر لو۔ اور پھر اس کی دوسری مہم کے بارے میں فرمایا کہ پھر وہ اپنے راستے پہ چلا حتیٰ کہ طلوع آفتاب کی حد تک گیا، اور وہاں ایسی قوم سے ملا جو سورج سے بچنے کے لیے اپنے پاس کوئی سامان نہیں پاتی تھی۔ پھر تیسری مہم کے بارے میں فرمایا کہ وہ چلا اور 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یاجوج و ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ایک بند تعمیر کر دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، تم صرف محنت سے میری مدد کرو اور میں ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ لوہے کی چادریں لے کر پہاڑوں کے درمیان خلا کو بھر دو، اور پھر اس قوم نے ایسا ہی کیا۔ اور پھر ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا کہ آگ دہکاؤ، جب یہ دیوار سرخ ہو جائے تو اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دینا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور پھر اس طرح سے اس دیوار کے ذریعے سے یاجوج ماجوج کے حملے سے اس قوم کو بچا لیا گیا۔ پھر فرمایا کہ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ اور پھر قیامت کے بارے میں فرمایا قیامت برحق ہے، اس روز لوگ سمندر کی موجوں کی طرح گتھم گتھا ہوں گے، سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ جمع کرے گا۔ اور فرمایا اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے لایا جائے گا۔ اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ انکار کرنے والے وہ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ظلم کرنے والے اپنے رب کی طرف پلٹائے جائیں گے اور سزا پائیں گے، اور ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھی جزا دے گا اور نرم احکامات دے گا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور قرآن پاک میں ذوالقرنین کے جو قصے اللہ نے بیان کیے ان قصوں کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کو بھی سنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے خیر و شر۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں ناکام و نامراد لوگوں کے رویے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے سوا اور میرے دوسرے بندوں کو کارساز بنا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں سیدھے راستے سے بھٹک گئی ہیں،
وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کو اللہ کی حضور پیشی کا یقین نہیں ہے۔ فرمایا ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہ ہوگا اور ان کی جزا جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا مذاق اڑایا، اور فرمایا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے انسانوں کو معبود بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کامیاب لوگ تو وہ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے فردوس کے باغات مہمان نوازی کے لیے حاضر ہیں، یہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت سے نکل کر جانے کا ان کا جینا چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات، اپنی باتوں کے بارے میں فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں، وہ بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے، اور چاہے ہم اسی جیسا اور بھی اس کو مدد کو لے آئیں، لیکن رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری جیسا ایک انسان ہوں، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میرا معبود صرف ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا امیدوار ہے وہ نیک عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنی کوششوں کو سیدھے راستے سے بھٹکنے نہیں دینا اور اپنے رب کے ہر حکم کو ماننا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، اور رکوع نمبر 4 کا آغاز سورہ مریم سے ہے۔ سورہ مریم مکی سورہ ہے، اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، اور زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، اور مجھے اپنے پیچھے اہل خاندان کی برائیوں کا خوف ہے۔ مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرا اور اہل یعقوب کا وارث ہو۔ پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تجھے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، اس سے پہلے تجھے بھی ہم نے پیدا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اشارے سے اپنی قوم کو ہدایت کی کہ صبح اور شام کی تسبیح بیان کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمایا اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور فرمایا کہ ہم نے بچپن میں اسے حکم سے نوازا، اسے نرم دلی عطا کی، اسے پاکیزگی عطا کی، وہ بڑا پرہیزگار تھا اور والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار اور نافرمان نہ تھا۔ فرمایا سلام یحییٰ پر جس روز وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتیں کرنے والے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر کبھی کوئی نامراد نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرنی ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی حقیقت۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب چلی گئیں اور خود کو پردے میں کر لیا اور دیکھنے والوں کی نظروں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا اور وہ فرشتہ ان کے پاس انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو وہ ڈر گئی، انہوں نے کہا کہ اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے پاکیزہ لڑکا دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو نشانی بنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہو۔ پھر فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کا حمل رہ گیا اور وہ دور کے مقام پر چلی گئیں اور کہنے لگی ہیں کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بسری بات ہو گئی ہوتی۔ پھر فرشتے نے
حضرت مریم علیہ السلام کو آواز دی اور ان سے کہا کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور تم کھجور کے تنے کو اپنے اوپر ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر انسانوں میں سے کسی کو دیکھو تو کہہ دو کہ میں نے رحمان کے روزے کی نظر مان رکھی ہے اور میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد وہ اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئیں۔ ان کی قوم نے کہا کہ تم نے تو بہت بڑا گناہ کیا، تمہارا باپ بھی برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک گہوارے کے بچے سے کیا بات کریں، اور پھر بچہ بول اٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا، بابرکت کیا جہاں میں ہوں، اور فرمایا کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور پھر فرمایا کہ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، جب کہ میں مروں اور جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ اور انہوں نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا اسی کی بندگی کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ گروہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور فرمایا کہ جنہوں نے انکار کیا اور اختلاف کیا انہیں ایک بڑے دن میں حاضر کیا جائے گا، اور پھر ان کے لیے اس میں ہلاکت ہوگی۔ وہ وقت تباہی کا ہوگا جب وہ بڑا دن دیکھیں گے، اس روز کان سنیں گے اور آنکھیں دیکھیں گی، آج وہ گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ غافل اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈرا دیں، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فرمایا اس دن پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان ہر چیز کا وارث ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرنا بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے والدین کا حق ادا کرنا ہے اور تاحیات نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان مکالمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک سچے انسان اور نبی تھے، اور ان کا رب ان پر بہت مہربان تھا، اور فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، نہ جو دیکھ سکتی ہیں، نہ جو سن سکتی ہیں، اور نہ ہی جو کام بنا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے ابا جان، میرے پاس یقیناً ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا کھلا دشمن ہے، اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہ آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہیں۔ ان کے والد نے جواب دیا کہ تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے، اور اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر ڈالوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور آپ کے معبودوں کو بھی، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا جس کو پکار کر میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے تھے اور وہ امید رکھتے تھے کہ وہ کبھی نامراد نہیں ہوں گے، اور پھر وہ ان کے معبودان باطلہ سے اور اپنے والد سے جدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی اولاد دی جو نبی تھی، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سچی ناموری عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نیک اولاد عطا کرنے والے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی بات نہیں ماننی، اور اللہ کی خاطر دوسروں کی بات اور دوسروں کے طریقے اور رسم و رواج کو چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے اور موضوع ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات۔
اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، رسول اور نبی تھے، اور فرمایا کہ ہم نے طور کے دائیں جانب سے انہیں پکارا اور اپنی راز کی باتوں کے لیے انہیں اپنے قریب کیا، اور پھر فرمایا اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر ان کی مدد کی، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، رسول اور نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وہ راست باز انسان تھے، نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت نوح اور ان کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولاد میں سے تھے، اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اسرائیل کی نسل سے تھے، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت بخشی، ان کو برگزیدہ کیا، اور فرمایا کہ رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے، اور پھر فرمایا کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوئے کہ جنہوں نے اپنی نماز کو ضائع کیا، خواہشات کی پیروی کی، اور فرمایا جلد ہی وہ اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، اور نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے انہیں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کیا جائے گا اور وہاں ان کی کوئی حق تلفی نہ ہوگی۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان نے اپنے بندوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ جنت میں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو سنیں گے ٹھیک ٹھیک سنیں گے، ان کا رزق صبح شام انہیں ملتا رہے گا، اور فرمایا جنت کے وارث پرہیزگار لوگ ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت عطا کرنے والا ہے اور وہی انہیں برگزیدہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ہستی نہیں، اور جو کچھ ہمارے آگے اور پیچھے ہے سب کا مالک اللہ ہے، وہ بھولنے والا نہیں، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ وعدے کا سچا بننا ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے زندگی بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم اسے پہلے بھی پیدا کر چکے ہیں جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور فرمایا کہ ہم ضرور ان کو اور شیاطین کو گھیر کر لائیں گے اور پھر جہنم کے گرد انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، اور فرمایا ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکشی دکھاتا تھا، ہمیں معلوم ہے کون جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ فرمایا کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پہ سے نہ گزرے، اور فرمایا یہ ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے، اور فرمایا کہ ان لوگوں کو بچا لیا جائے گا جو اللہ سے ڈر کر رہتے تھے اور ظالموں کو گرا ہوا ہی چھوڑ دیں گے۔ پھر انکار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی کھلی کھلی آیات سن کر کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے؟ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو رحمان اسے ڈھیل دیا کرتا ہے، اور جب عذاب یا قیامت دیکھتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ فرمایا جو راہ راست اختیار کرتا ہے اللہ اسے راہ راست میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ ان سے پہلے ہم ان سے زیادہ سر و سامان اور ان سے زیادہ ظاہری شان و شوکت میں بڑھی ہوئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ مال اور اولاد سے نوازے جاتے رہیں گے۔ ان سے پوچھئے کہ کیا انہیں غیب کا علم ہے یا انہوں نے کیا رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اسے لکھ لیا جائے گا اور پھر ان کی سزا میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا ان کا تمام لاؤ لشکر ہمارے پاس رہے گا اور یہ اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا، اور فرمایا کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر جو مددگار بنا رکھے ہیں کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، اور وہ سب ان کی عبادت سے انکار کریں گے، الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر کہی جانے والی چیز کو لکھوا رہے ہیں، اور اللہ گمراہی میں مبتلا لوگوں کو ڈھیل دیا کرتے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے اپنی موت اور اپنی حشر کی پیشی کو یاد کر کے سونا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے رد شرک اور مناظر قیامت۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں انکار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا
کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دیے ہیں اور یہ شیطان انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکساتے ہیں، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر عذاب کے لیے بےتاب نہ ہوں، ہم نے ان کے دن گن رکھے ہیں۔ پھر قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن متقی لوگ مہمانوں کی طرح سے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لایا جائے گا، اور فرمایا کہ یہ لوگ سفارش پر قدرت نہ رکھیں گے سوائے اس کے جس نے اس کی اجازت حاصل کی ہو۔ اور پھر فرمایا شرک کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ فرمایا یہ سخت بیہودہ بات گھڑ کر لائے ہیں، قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ فرمایا لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا جو جھوٹ ہے، رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے وہ سب بندوں کی حیثیت سے اللہ کے آگے پیش ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر محیط ہے، اس نے سب کو شمار کر رکھا ہے اور سب فردن فردن اللہ کے آگے حاضر ہونے والے ہیں۔ فرمایا اس سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے، کیا پہلی بستیوں کا کوئی نشان ہے یا ان کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ یہ ہٹ دھرم اور سرکش لوگوں کو ڈرا دو اس سے، اور فرمایا کہ اس کو آسان اس لیے بنایا کہ پرہیزگاروں کو اس سے خوشخبری دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا ہے، تو انشاءاللہ قرآن کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے۔ رکوع نمبر 10 کا آغاز سورہ طٰہٰ سے ہے۔ سورہ طٰہٰ مکی سورہ ہے، اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں۔ فرمایا یہ تو ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور فرمایا اس کو رحمان نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، مالک ہے اور انتظام کرنے والا ہے، اور وہ خفیہ اور اعلانیہ ساری باتوں کو جانتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی رہنمائی پاؤں۔ اور پھر جب اس کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دو، یقیناً تم وادی مقدس طوبہ میں ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز اللہ کی یاد کراتی ہے اور اللہ سے ملاقات ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ قیامت آنے والی ہے اور ہر شخص کو اس کی کوشش کے مطابق اس میں جزا دی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ فرمایا کہ اس کو پھینک دو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینکا تو یکا یک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا اس کو پکڑو اور ڈرو مت، اور ہم اس کو اس کی پہلی ہی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اور پھر فرمایا اپنا ہاتھ اپنی بغل سے نکالو تو وہ سفید چمکتا ہوا بغیر کسی عیب کے نکلا۔ فرمایا یہ دوسری نشانی ہے، اور فرمایا تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اور تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اس قرآن سے جو واقعات میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ، اور قرآن کی نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے فرعون کو دعوت۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور میرے بھائی سے مجھے قوت عطا فرما، اسے میرا معاون و مددگار فرما دے، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم نے جو مانگا تمہیں دیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا ایک اور احسان انہیں یاد کرواتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم نے تمہاری ماں کو اشارہ کیا کہ بچے کو صندوق میں رکھ اور اسے دریا میں چھوڑ دے اور دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا جہاں سے اسے میرا اور بچے کا دشمن اٹھا لے گا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دشمن پر موسیٰ علیہ السلام کی محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ اللہ کی نگرانی میں انہیں پالا گیا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے مشورے سے دوبارہ انہیں اپنی والدہ کے پاس پہنچا دیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے رہائی دی اور وہاں سے نکلوا دیا اور فرمایا اے موسیٰ تم اور تمہارا بھائی دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. اور فرمایا کہ میری نشانیوں کے ساتھ جانا اور میری یاد میں کوئی کمی نہ کرنا. دونوں پیغمبروں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا اور ہمیں مار بھگائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور ڈرو مت، اور میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں سن رہا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کے دربار میں جاؤ تو اس سے کہنا کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. اور فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ ہمیں وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ موڑے اس کے لیے عذاب ہے. پھر فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جب دعوت دی تو فرعون نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اچھی طرح سے بنایا اور پھر ہر ایک کو اس کا راستہ بتایا. فرعون بولا جو نسلیں پہلے گزر چکی ان کی کیا حالت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے حال پر نگران رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی احسانات کرنے والا ہے اور اللہ نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کا فرش بچھایا اور چلنے کے لیے راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا اور پھر ہر طرح کی پیداوار نکالی. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ دین کی دعوت دیتے وقت نرمی سے بات کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کے لیے دعائیں کرنی ہیں اور سچا داعی بننے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ. رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے مقابلے کا دن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا جو موسیٰ علیہ السلام نے اسے دکھائیں، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ تم جادوگر ہو اور جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہو. فرعون نے کہا کہ ہم تمہارے مقابلے میں جادو لائیں گے، اور پھر طے کر لیا گیا کہ کب کہاں مقابلہ کرنا ہے. اس نے کہا کہ نہ ہم پھریں گے نہ تم پھرنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو پھر جشن کا دن طے کرو اور دن چڑھے لوگ وہاں جمع ہو جائیں، یعنی چاشت کے وقت. اور پھر ایسا ہی ہوا اور فرعون سارے ہتھ کنڈے جمع کر کے مقابلے پر آ گیا. پھر مقابلے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پر اللہ کی مار ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. اور پھر گروہوں نے اختلاف کیا اور انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا اور چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں. اور پھر انہوں نے ساری تدبیریں اکٹھی کی اور ایکا کیا اور میدان میں آ گئے اور کہا کہ آج جو غالب رہا وہی جیت جائے گا. جادوگر بولے کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پھینکو. اور جب انہوں نے پھینکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو ہے تو بھی پھینک دے. اور پھر ایسا ہی ہوا، اور وہ ایک اژدہا تھا جس نے ان کے سارے جادوؤں کا طلسم توڑ دیا. سارے جادو ختم ہو گئے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور وہ پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا موسیٰ اور ہارون کے رب کو. فرعون نے الزام لگایا کہ یہ تمہارا ایک ہی گروہ ہے اور اسے دھمکیاں دیں کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا. جادوگروں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، ہم تو اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکے. جادوگر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجرم بنے گا وہ دوزخ میں جائے گا جہاں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو مومن ہوگا نیک عمل کرے گا اس کے لیے بلند درجات، باغات اور نہریں ہیں اور ہمیشہ کی زندگی ہے. اور فرمایا پاکیزگی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ بہترین جزا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور اسی سے
پھل پھول پیداوار نکالی اور فرمایا اسی میں اللہ واپس لے جائے گا اور اسی زمین سے اللہ تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جھوٹی تہمتیں باندھنے والوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خوف کو انسان سے دور کرنے والے ہیں اور اللہ ہی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ پاکیزہ زندگی اختیار کرنی ہے اور اللہ کی طرف بلانے والا سچا داعی بننا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور موضوع ہے فتح کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، یعنی بنی اسرائیل کو لے کے نکلو اور سمندر میں سوکھا راستہ بناؤ اور تمہارا تعاقب کیا جائے گا مگر تم خوف نہ کھانا۔ اور پھر فرمایا کہ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر سمندر اس پر چھا گیا، فرعون نے ان سب کو گمراہ کیا اور صحیح رہنمائی نہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دی اور تمہاری تربیت کے لیے طور کی دائیں جانب حاضری کا وقت مقرر کیا، تم پر من و سلوہ اتارا، ہمارا دیا ہوا پاک رزق کھاؤ، سرکشی نہ کرو ورنہ میرا غضب ٹوٹ جائے گا، اور فرمایا جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے گا اور پھر سیدھے راستے پر چلتا رہے گا اس کے لیے میں درگزر کرنے والا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر حاضری کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز جلدی لے آئی اے موسیٰ؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اے میرے رب تو مجھ سے خوش ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے اور سامری نے ان کو تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج کے ساتھ واپس ہوئے اور بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میرے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر زیادہ زمانہ گزر گیا یا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ پڑے اور پھر تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے؟ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ وعدہ خلافی ہمارے اپنے اختیار میں نہیں تھی، لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور تھک گئے تھے، ہم نے ان کو پھینک دیا۔ سامری نے کچھ لیا اور بچھڑے کی مورت بنا کر لے آیا اور اس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی، تو بیل کی آواز سن کر لوگ پکار اٹھے کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ نہ یہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی یہ کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی اچھے وعدے کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دشمنوں سے نجات دینے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کر سرکشی نہیں کرنی اور غلطیوں کی اور گناہوں کی مسلسل توبہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم کو نصیحت۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے لوگو یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو، یعنی اس بچھڑے کی وجہ سے، اور فرمایا کہ میرا رب رحمان ہے، تم اس کی پیروی کرو اور میری بات کو مانو۔ تو ان کی قوم نے جواب میں کہا کہ ہم تو اس کی عبادت کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے پوچھا کہ جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا اور تم نے کیوں نہ انہیں روکا، اور تم نے کیوں نہ میرے طریقے پر عمل کیا؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرے سر کے بال کھینچو، مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں گے کہ آپ کی بات کا خیال نہ کیا اور بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈلوا دی۔ پھر حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا کہ سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو لوگوں کو نظر نہ آئی اور میں نے رسول کے نقش قدم سے مٹی اٹھائی اور ڈال دیا اور میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سجھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اچھا تو جا، پھر تو زندگی بھر یہی پکارتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے نہ روک سکے گا۔ اور فرمایا کہ ہم اس خدا کو جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے، یعنی بچھڑے کو۔ اور پھر فرمایا لوگو تمہارا خدا تو بس ایک ہی ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان قصوں کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہیں، اور جو ان سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، اور اس سے بڑا تکلیف دہ بوجھ وہ ہوگا جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ مجرم قیامت کے دن گھیر لیے جائیں گے، ان کی آنکھیں خوف سے نیلی ہو رہی ہوں گی اور آپس میں وہ چپکے چپکے کہیں گے
کہ مشکل سے 10 دن گزرے ہیں، پھر محتاط اندازے والا کہے گا کہ شاید 1 دن ہی گزرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون کیا باتیں کرنے والا ہے، اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ برائی کو برداشت نہیں کرنا اور برائی سے روکنا ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے حشر کی پیشی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو ہموار اور چٹیل میدان بنا دے گا، اور تم اس میں کوئی بل یا سلوٹ نہ دیکھ سکو گے۔ فرمایا اس دن سب منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، اس دن کوئی اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور اس دن تمام آوازیں رحمان کی آواز کے آگے دب جائیں گی، اور تم ایک سرسراہٹ کے سوا اور کچھ نہ سن سکو گے۔ فرمایا اس دن کسی کی سفارش نہ ہوگی مگر یہ کہ رحمان اجازت دے یا بات سننا پسند کرے، اور فرمایا اس دن تمام لوگوں کے سر اس زندہ اور قائم کے آگے جھک جائیں گے، اور اس دن وہ نامراد ہوگا جو کسی ظلم کا یا گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا، اور فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس دن اسے کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کو ہم نے دلوں کے لیے دوا بنا کر اتارا ہے، اور اس میں تنبیہات ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں کی کجی دور ہو۔ فرمایا قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو، اور پھر فرمایا قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک وہی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کی کہ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں، اور پھر فرمایا آپ یہ دعا کیا کریں رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے آدم کو حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور اس میں عزم کی کمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ حقیقی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی علم میں اضافہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، اور لوگوں کو بھی قرآن سے جوڑنے کے لیے قرآن کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے آدم بھول گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کہا کہ اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ پھر شیطان نے ان کو پھسلوا دیا اور اس نے آدم اور حوا سے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں وہ درخت جس سے تمہیں ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوگی۔ چنانچہ ابدی زندگی اور لازوال سلطنت کا سن کے ان دونوں نے اس درخت کا پھل کو کھا لیا، اور پھر ان کے سطر کھل گئے اور وہ جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا، اور پھر اس کے رب نے اس کو برگزیدہ کیا، اس کی توبہ کو قبول کیا اور اسے ہدایت بخشی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور پھر جنت واپسی کی شرط بھی بتا دی کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے گی، جو اس کی پیروی کرے گا نہ وہ بھٹکے گا اور نہ ہی وہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ جو میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آتی تھی، پھر تم نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تمہیں بھلایا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا حد سے گزرنے والے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ ماننے والوں کو دنیا اور آخرت میں یہی بدلہ ملتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تاریخی واقعات سے سبق نہ لینے والوں کے بارے میں فرمایا کہ کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں تم آج چلتے پھرتے ہو، ان میں نشانیاں ہیں عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے۔ اور اللہ نے واضح بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں اور آیات کا انکار کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں، اور اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہدایت دینے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا
کہ اللہ کے ذکر یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور شیطان کے بہکاووں سے بچنے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات پہلے سے طے نہ کی گئی ہوتی اور ان کے لیے ایک مہلت نہ مقرر ہوتی تو ان پر لازمی عذاب آ جاتا، چنانچہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا دنیاوی زندگی کی شان و شوکت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، یہ تو ایک آزمائش ہے اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق حلال، بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ اور پھر فرمایا اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کریں، خود بھی اس کی پابندی رکھیں، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں چاہتے بلکہ ہم تو آپ کو رزق دے رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ انجام کی بھلائی تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ پھر مشرکین کا اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہ اتارا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی دلیل نہیں پہنچی کہ اگر ہم قرآن کے آنے سے پہلے انہیں ہلاک کر دیتے تو پھر یہ شکوہ کرتے کہ ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انتظار کریں، ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ رزق صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کا دیا ہوا رزق ہی بہتر اور پاکیزہ ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دین کی دعوت کے نتیجے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا ہے اور اپنے رب کی تسبیح کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 16۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنائیت سے بھر دوں گا اور تیری فقیری اور حاجت کو دور کر دوں گا، لیکن اگر تو نے یہ نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری فقیری اور حاجت بھی دور نہ کروں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔